پکی کروا لی اپنے لیے، مور لگوا لی جنت کی۔ تو ایسے ایسے بھی لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نا بہترین سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ اب گھر سکون والا بن جائے، اس کے لیے یقیناً گھر کے اندر کے افراد کا بھی آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور خاندان والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ اب آپ کو آج ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ پڑوس والوں کے ساتھ کیا کرنا اور اس کے اوپر اجر کیا ملتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی ہے اور اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے جو کہ ٹیڑھا ہوا ہے، ٹیڑھا ہو کے تھوڑا میرے گھر کے اندر جھکا ہوا ہے۔ وہ جب اپنے اس کھجور کے اوپر چڑھ کے کھجوریں جب توڑتا ہے اور کچھ کھجوریں توڑتے وقت گر جاتی ہیں، تو میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے جو ہے وہ نیچے سے کھجوریں اٹھا کے، گری ہوئی کھجوریں اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ درخت سے اتر کے آتا ہے، آ کے کچھ کھجوریں جو میرے بچوں نے اٹھائی ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ان کو بھیج دیا اور ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ وہ صحابی آئے جی، آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے جو صحن کے اندر کھجور کا ٹیڑھا درخت لگا ہوا ہے، کیا وہ تم مجھے جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں دے سکتے ہو؟ ان کا جی کہ کھجوریں تو میرے پاس اور بھی درخت ہیں بہت سارے، لیکن اس درخت کی کھجوریں بہت زیادہ میٹھی ہیں اور پتہ نہیں اچھی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، کافی سارے لوگ مجھ سے مانگتے رہے ہیں، میں نے ان کو نہیں دیا۔ گویا اس نے انکار کر دیا، یہ میں کھجور کا درخت نہیں دے سکتا۔ تو چونکہ وہ مالک ہے، اب اس کو اختیار ہے دے نہ دے، آپ سب خاموش ہو گئے۔ تو وہیں ایک دوسرے صحابی یہ گفتگو سن رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص سے اگر وہ کھجور کا درخت میں خرید کر آپ کو ہبہ کر دوں تو میرے لیے بھی وہ جنت کے درخت کا وعدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں۔ اب مسئلہ درخت کا نہیں ہے، جنت کی گارنٹی کا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت کا درخت، تو اس کا مطلب ہے جنت میں جانے کی گارنٹی ہوگی۔ تو وہ صحابی جو ہیں اس شخص کے پاس گئے، کھجور والے شخص کے پاس، اور اس سے جا کر کہا کہ وہ جو یہ تمہارا درخت ہے میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، کسی قیمت پر تم یہ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، جی تمہارے سامنے بات ہوئی ہے، میں نے جنت کے درخت کے بدلے میں بھی یہ نہیں دیا۔ مختلف کیفیت والے لوگ ہوتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کوئی قیمت؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو دے تو سکتا ہوں، لیکن مجھے جو ہے نا کوئی اتنا بدلہ اس کا دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس ایک درخت کے بدلے میں 20 درخت مجھے کھجور کے مل جائے تو میں یہ دے سکتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 20 درخت دے دیتا ہوں، میرے پاس کھجوروں کا باغ ہے۔ وہ شخص مکر گیا، کہتا نہیں 20 پہ بھی نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ پھر کتنے میں دو گے؟ انہوں نے کہا 40 درختوں پہ۔ تو شخص نے کہا، یار ایک ٹیڑھی کھجور
کا درخت اور 40 کھجوروں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے کم پہ میں نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو قسم کھا کہ میں نے 40 درختوں کے بدلے یہ ایک درخت دے دیا. تو اس نے قسم کھائی کہ میں 40 درخت دوں گا اس ٹیڑھے درخت کے بدلے. تو جب ان صحابین دینے والوں نے قسم کھائی تو یہ شخص پھر مکر گیا. نہیں میں 40 پہ بھی نہیں دیتا. انہوں نے کہا اب تو دے گا کہ میں نے تیرے کہنے کے اوپر قسم کھائی ہے، تیری ڈیمانڈ کے اوپر قسم کھائی ہے، اب تو میں نے معاملہ پکا کر دیا، جیسے جینا ہوگا، اب تو انکار نہیں کر سکتا. اس نے پھر سوچ کر کہا اچھا وہ 40 درخت جو ہے نا ایک ہی جگہ ہونے چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ 10 ادھر دو، 15 ادھر دو، 20 ادھر، ایک ہی جگہ 40 درخت، ایک ہی باغ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ ہوگی. تو وہ معاملہ پکا کر کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یا رسول اللہ وہ درخت میں نے خرید لیا ہے، اب آپ کو وہ ہبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کے اس پڑوس والے کو، پڑوسی کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ درخت اب تمہارا ہے بھائی، تم کھاؤ اس میں سے کھجورے، تمہارے بچے کھجورے کھائیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر زندگی گزار رہے تھے، کہ ان صحابی نے کتنا زبردست سودا کر لیا. جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے پکی کروا لی، اپنے لیے مور لگوا لی جنت کی. تو ایسے ایسے بھی لوگ ہیں. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نا بہترین سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کیا کرتے تھے، اتنی تاکید کیا کرتے تھے، میں تو سمجھا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا کر چھوڑیں گے. تو اس لیے بھائی ہم نے خود بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ بھائی ان کی ناگواریوں کے اوپر، تکالیف کے اوپر صبر کرنا ہے. سب اس کی کوشش کریں گے نا. کل ہمارا پروگرام ہوگا اتوار والے دن میں اور میری تعلیم. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.